بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رمضان المبارک میں ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج 10 رمضان المبارک کا روزہ افطار کیا ہے، 10واں ہماری گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے 9 گفتگو میں ہم پورا پس منظر دیکھ چکے۔ تخلیق آدم، زمین کی پر زندگی کی ابتدا، معلوم تاریخ، قدیم تہذیبیں، سابق انبیاء کرام، پھر خطہ عرب کا جغرافیہ، تاریخ اور وہاں کی قومیں، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد حضرت اسماعیل سے لے کے عبداللہ تک۔ پھر کل ہم نے جائزہ لیا کہ آپ کو جس وقت بعثت و نبوت عطا ہوئی اس وقت خطہ عرب کے مذہب کیا کیا تھے اور پوری دنیا میں حالات کیا تھے۔ یہ پنکھا بالکل آہستہ کر دیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 10ویں سبق میں نزول قرآن اور بعثت و رسالت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض کی بجاوری شروع ہوگی آج کے درس سے۔ سب سے پہلے میں حافظ تحور بشیر حرل کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ باقی معاملات ہم مطالعہ کریں گے۔ پہلے میں سورۃ لہب کا بارہ تھوڑا آپ کو بتا دوں جو ابھی تلاوت کی تحور نے، کہ جس دن اعلان عام کیا، پہلے 3 سال تو خفیہ تعلیم ہوتی رہی، تو جب اعلان کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر، تو اس وقت سب سے پہلا رد عمل اور سخت رد عمل آپ کے اس چچا کا تھا جس کو آپ سب سے زیادہ عزیز تھے، جس نے آپ کے پیدا ہونے پر جس لونڈی نے یا نوکرانی نے آپ سمجھ لیں آ کر اطلاع دی تھی، اس کو آزاد کر دیا تھا۔ اور کسی غلام کو آزاد کرنا اس کے لیے بہت بڑا انعام تھا، وہ عام انسانوں کی طرح آزاد انسان ہو جاتا تھا۔ جس نے اپنے 2 بیٹوں کی شادی آپ کی 2 بیٹیوں کے ساتھ طے کی، وہ بولا کہ اس نے اتنا سخت لفظ استعمال کیا، اس نے کہا تب لک یا سائر۔ عربی لفظی مطلب تو ہوگا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹیں، لیکن عربی محاورے کے مطابق یہ ہے کہ یعنی فضول قسم کی گالی ہے کہ تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، ہمیں اور کوئی کام نہیں۔ تو اس کے کہنے پر سب لوگ منتشر ہو گئے۔ خیر، کچھ لوگوں نے آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ تبلیغ اسلام تو جاری رہی اور اسلام کی توسیع جاری رہی۔ پھر جب ٹینشن بڑھی اور رسول کریم کے سارے خاندان کو حضرت ابی طالب کے، جس طرح ہمارے دیہات میں حویلی ہوتی ہے شہر سے باہر، تو وہاں گھاٹی ان کی تھی جو آبادی سے ذرا ہٹ کے، شیب ابی طالب، تو سب کو مجبور کر دیا کہ وہاں رہیں، بائیک آؤٹ کر لیا کمپلیٹ، نہ ان سے کچھ خریدو نہ بیچو۔ تو اس وقت کچھ لوگ اپنی رشتہ داریوں کی بنا پر، بیٹا حرکتیں کم کرنی ہیں، جس کو کوئی پیاس ہے ضرورت ہے اٹھ کے خود پوری کرے تاکہ یکسوئی باقی رہے۔
تو اس وقت کچھ لوگ اپنی رشتہ داریوں کی بنا پر یا دل میں خیال آنے کی بنا پر کہ وہاں بچے چیخ و پکار ہو رہی ہے، بچوں کے پاس کھانے کے لیے دودھ نہیں ہے، تو اونٹوں کے اوپر کھانے کی چیزیں لاد کے تو اونٹوں کو اس طرف ہانک دیتے تھے. تو یہ ابو لہب ایسا نامراد تھا، جب اس نے دشمنی کی تو ایسی بری طرح دشمنی کی کہ یہ ان اونٹوں کو پھر وہاں سے دوسری طرف ہانک دیتا، خوراک نہ پہنچنے دیتا وہاں تک. تو وہاں اس شیب ابی طالب کی محصوری کے دوران یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں یا کاخ نہ روے پنجابی میں کہتے ہیں ابو لہب کا. کیا ہے پوری بولتے پڑھو دوبارہ. تبت یدا ابی لہب وقت اب 2 دفعہ کہا تب پھر ما اغنى عنه ماله وما کسب. نہ اس کی کوئی کوشش اس کے کام آئے گی، نہ اس کی دولت اس کے کام آئے گی. آگے سیصلی نارا ذات لہب. اس کو یعنی آگ میں پھینکا جائے گا، شعلوں والی آگ میں. وامرأته حمالۃ الحطب. اور اس کی بیوی کو بھی، جو ہر وقت لکڑیاں کانٹے دار لا کر تو رستے میں پھینکتی رہتی ہے، اس کو بھی آگ میں پھینکا جائے گا. اگلا فقرہ سناؤ جو میں بتانا چاہتا ہوں. فی جیدها حبل من فی جیدها حبل من مسد. جید عربی میں اس گردن کو کہتے ہیں جس گردن میں عورت خوبصورت ہار مالا وغیرہ پہن کے رکھتی ہو. عربی بڑی جامع زبان ہے، وہ مختلف کیفیات کے لیے ایک سنگل ورڈ یوز کرتی ہے. اس کی اس گردن میں جس میں وہ بڑی قیمتی مالا پہنے رہتی ہے، اس میں بان کی رسی سے پکڑ کر اس کے گلے میں ڈال کر تو اسے گھسیٹ کر آگ میں پھینکا جائے گا اس کو. یہ بڑی غصے والی صورت ہے، اور یہ ان لوگوں کی مخالفت کی انتہا ہے. تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تھی. ہر صورت یہ چونکہ غیر معمولی صورت تھی تو اس لیے میں نے سوچا میں اس کا آپ کو پس منظر اور ترجمہ بتا دوں. آج ہم نے پڑھنا ہے طلوع اسلام. کل ایک خاص چیز ہم نے پڑھی تھی کہ پوری دنیا کے مختلف مذاہب میں، مختلف ممالک میں کیا کیا حالات تھے، اور خور عربوں میں کیا حالات تھے. تو اس حالت کے بارے میں یعنی یہ تھا کہ سورۃ روم کی ایک آیت نمبر 41 ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خشکی پر اور سمندروں پر اور ہر جگہ پہ فساد پھیل چکا تھا. یہ تھے وہ حالات جن میں خالق کائنات نے بالآخر پورے عالم کے لیے اپنے آخری نبی اور مکمل دین کو بھیجنے کا فیصلہ کیا. وہ دین اسلام جس نے مجوسیت کی سورج پرستی، شرک کی صنم پرستی، صابئیت کی ستارہ پرستی، اس کی کیسے چلے گی، وہ جو کیا ہوتی ہے فلیش لائٹ، کوئی بندہ اس کو چلا کے آن کرے، یہ ادھر بزی ہیں، قریب کر دیں، یہاں کہیں رکھ دیں. یہودیوں کی تحریف شدہ کتب، عیسائیوں کی تثلیث، ہر چیز کی مکمل نفی کر کے صرف اللہ کے ایک معبود واحد ہونے کا تصور پختہ کر دیا. عقائد، معاملات اور اعمال کی تفصیلی تعلیم دی، عملی تربیت کی اور قوانین مدون کر دیے، جیسے کہ تاجوہ نے وہاں پہ مینول بنا دیا ان کے لیے، تاکہ قیامت تک رہنمائی میسر رہے. اور ساتھ ہی یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا حج الوداع والے دن، یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ ان الدین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ طرز حیات صرف اسلام. اور پھر آخری حج کرنے کے بعد ایام تشریق میں یعنی حج کے بعد جو مینا میں قیام ہوتا ہے اس دوران اعلان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ بس آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا اور تم لوگوں پر اپنا انعام مکمل کر دیا. اس کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. دین اسلام نے شرک کی جڑ نظریاتی اور عملی طور پر اکھاڑ کر رکھ دی. تمام مذاہب کو ختم کر کے آخر یہ حرف آخر نافذ کر دیا کہ قل جاء الحق وزہق الباطل. بتا دیجئے ان کو کہ اب حقیقت سامنے آ گئی ہے، سچائی سامنے آ گئی ہے، اور جھوٹ غروب ہو گیا ہے. یا
اب حقیقت آ کر چھا گئی ہے اور جھوٹ غروب ہو گیا، دین حق آ گیا ہے۔ بات سن لیں امی جی کی تاکہ اس کے بعد آگے شروع کریں کام۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا اعلان ہو گیا کہ آج میں نے آپ لوگوں کا دین مکمل کر دیا اور آپ پر اپنا انعام مکمل کر دیا۔ دین اسلام نے شرک کی جڑ نظریاتی اور عملی طور پر اکھاڑ کر رکھ دی، تمام مذاہب کو ختم کر کے یہ حرف آخر نافذ کر دیا کہ جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ دین حق آ گیا ہے اور اب تمام باطل ادیان غروب ہو گئے، اور باطل نے غروب ہونا ہی تھا۔ دراصل اسلام ہی ایک بہترین معاشرتی دستور ہے۔ تکیہ گول تکیہ دے دیں امی جی کو تاکہ سکون سے ہو جائے۔ دراصل اسلام ہی ایک بہترین معاشرتی دستور ہے جو تمام قبائل، اقوام، نسلوں اور رنگوں کی برابری کو تسلیم اور نافذ کرتا ہے۔ فرد کی آزادی، ملکیت کا حق، دفاع کا حق، عزت و ناموس کے تحفظ کا حق، تجارت کے آداب، ملکیت سے لے کر وراثت تک کے قوانین، غرض پہلا سانس لینے سے جان دینے تک ایک ایک قدم کی رہنمائی کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ جو افراد، معاشرے اور قومیں اس نظام حیات پر عمل پیرا رہیں گے وہ امن، عزت اور وقار کے ساتھ سرخرو رہیں گے۔ اور اس دین کے پہنچانے کے لیے کس شخصیت کا انتخاب کیا گیا؟ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل اور اکمل شخصیت کا۔ بعثت اور وحی۔ نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ مکہ کے سب سے زیادہ محبوب اور ہر دل عزیز آدمی تھے۔ اتنے گڈ نیچرڈ اور ویل مینرڈ تھے کہ ہر بندہ ان کا احترام کرتا۔ دنیاوی اور سماجی تعلقات، تجارت اور اس کے متعلقہ اکثر سفر، اولاد اور خانگی مصروفیات کے باوجود مزاجاً آپ معاشرہ میں رائج شرک، بت پرستی اور خرافات سے بہت دور اور نالاں تھے۔ کبھی کسی ایسی تقریب میں شرکت نہ کی جس میں بتوں کی تعظیم یا شرک کا عنصر ہوتا۔ خانہ کعبہ کے متولی اور چابی بردار خاندان کا رکن ہونے کے باوجود بھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ عرب میں افسانہ گوئی کی شبینہ محافل بہت مقبول تھیں۔ دیکھیے، پشاور کے متعلق آپ کو شاید معلوم ہو کہ وہاں پر ایک باقاعدہ بہت بڑا بازار ہے جس کا نام ہے قصہ خانی بازار۔ یہ قدیم تجارتی شہر ہے۔ افغانستان اور جو شمالی ریاستیں تھیں وہاں سے قابل تجارتی قافلے آتے اور یہاں سے گزرتے ہوئے لاہور، دلی اور آگرہ تک جاتے۔ تو وہاں قیام کرتے تو وہاں رات کو نہ تو ٹیلی ویژن ہوتا تھا نہ ریڈیو اسٹیشن ہوتے تھے، تو اس وقت پھر قصہ گوئیاں ہوتی تھیں۔ وہی بات یہاں پہ میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ عرب میں افسانہ گوئی کی شبینہ محافل یا اس کو کہہ دیں قصہ خانی کی شبینہ محافل بہت مقبول تھیں، لیکن آپ نے ان میں کبھی شرکت نہیں کی۔ لوگ زیادہ نیکی اور پارسائی کی خاطر ننگے ہو کر طواف بھی کرتے تھے، لیکن آپ نے اس رواج پر ایک دفعہ بھی عمل نہیں کیا۔ الحمدللہ ان کی کمائی میں حرام کا عنصر کا تصور بھی نہیں تھا، نہ اپنے خاندان کا اس میں ساتھ دیا کبھی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس صورتحال پر کڑنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ کے خاص دوست بھی پاکیزہ اخلاق اور بلند مرتبہ تھے، جیسے ابوبکر صدیق جو معزز تاجر اور آپ کے بچپن کے دوست تھے۔ صرف 2 سال عمر کا فرق تھا، یعنی ابوبکر 2 سال چھوٹے تھے۔ ان کا نام عبداللہ تھا۔ جی اب ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ کے ایک کزن تھے اور قریش کے نہایت معزز رئیس حکیم بن حزام جو دارالندوہ کے بھی مالک تھے، وہ آپ کے دوست تھے۔ ایک طبیب اور جراح تھے، یعنی ڈاکٹر اس وقت کے، حضرت زماد بن ثعلبہ ازدی، وہ ان کے دوست تھے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شائستگی، شرافت اور خوبیوں کی وجہ سے مکہ میں معزز تھے۔ پھر قیس بن صائب مخزومی آپ کے کاروباری شریک تھے، بڑے معزز اور شریف آدمی۔ حضرت خدیجہ کے قبیلہ کے کچھ حنیف لوگ، حنیف میں بار بار سمجھا چکا ہوں کہ حنیف دراصل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی حنیف کہا ہے، اور خالص ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کے مطابق
توحید الہی کے قائل لوگوں کو حنیف کہتے تھے۔ ایران میں اور دوسرے ممالک میں حنیف کا مذہب بد مذہب کے طور پہ لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن عرب میں یہ حنیف کا مطلب یعنی توحید کے قائل لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایسے لوگوں سے آپ کی صحبت رہتی، اور کبھی یہ موضوع چھڑتا اگر اس قسم کا، تو آپ کہا کرتے لا الہ الا اللہ، ان کو کہا کرتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب یا معبود نہیں ہے۔ بتوں کی باتیں چھڑتی ہیں یا کسی ایسی باتیں چھڑتی تو آپ کا پہلے بھی ہمیشہ یہ کہنا ہوتا کہ نہیں یار، نہیں، اللہ کے علاوہ رب کوئی نہیں ہے، الہ کوئی نہیں ہے۔ الہ کا پچھلے دنوں مجھے بڑا اچھا ایک ترجمہ سمجھ آیا ہے، کسی لڑکے نے کہیں کہا ہے کسی گفتگو میں اتھارٹی، تو مجھے وہ ترجمہ بڑا پسند آیا کہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ اچھا، آگے پڑھنے سے پہلے میں نے کچھ شکریہ ادا کرنے ہیں، پھر میں بھول جاتا ہوں باتیں۔ ایک تو ابھی آپ نے مجھے چائے دی ہے تو مجھے فوراً بات یاد آ گئی ہے۔ یہ ہمارے کئی دوست شامل ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے۔ تو فیصل آباد میں ایک بہت تعلیم یافتہ میرے دوست ہیں، پہلے پرنسپل تھے کالج کے، آج کل ایک یونیورسٹی میں ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے کمنٹس میں مجھے کہا، میں بائیں ہاتھ سے پانی اور چائے پیتا تھا پچھلے دنوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سر آج میں دائیں ہاتھ سے چائے پینے لگا ہوں۔ ایک میرے بڑے اہل علم دوست ہیں لاہور میں، میاں صاحب، انہوں نے کچھ مجھے بڑی محنت سے اپنے کمنٹس دیتے ہیں، تو ان کے کمنٹس پر بھی میں عمل درآمد کر رہا ہوں، شکریہ ان کا بھی بہت۔ ایک میں پنڈی کے بزنس مین کا، میرے عزیز، بڑے میرے لیے قابل احترام، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو مجھے روزانہ تقریباً گھنٹہ بھر اپنی رائے دیتے ہیں، اور باریک سے باریک نقطہ جو ان کی نظر میں آتا ہے وہ مجھے بتاتے ہیں، اور میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ آپ صاحب کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ آپ صاحب جو میرے سامنے بیٹھے ہو بچے، جتنی محنت سے آپ لوگ یہ سیٹ اپ کرتے ہو افطاری کے بعد سارے دن کے روزے کے باوجود، آپ سب کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب آتے ہیں رسول پاک کے معمولات، غار حرا کے۔ غار حرا میں مراقبہ اور عبادت۔ بنی اسماعیل کی ہر نسل میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو وقتاً فوقتاً دنیا سے کنارہ کش ہو کر کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر مراقبہ کرتے۔ اس لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار خوراک اور پانی لے کر غار حرا میں مہینوں کے لیے غائب ہو جاتے، یعنی گوشہ نشین ہو جاتے کہنا چاہیے، عبادت اور غور و فکر کے لیے گوشہ نشین ہو جاتے، تو کسی کو حیرت نہ ہوتی۔ رمضان میں آپ کا یہ قیام بڑھ جاتا، آپ عالم وجود اور اس کے نظام پر سوچتے رہتے۔ بخاری شریف میں ہے کہ بخاری شریف نے آپ کی اس دور کی عبادت کو تہنس کہا ہے، یعنی غور و فکر اور عبرت پذیری۔ 38 برس عمر کے بعد غار حرا میں جا کر گوشہ نشین ہونے کے معمول میں اضافہ ہو گیا تھا، اور آپ کو خواب میں بشارتیں بھی شروع ہو گئی تھیں جو ہو بہو پوری ہوتی۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ غار حرا کی طرف چڑھائی چل رہے ہیں تو کانوں میں آواز آئی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پیچھے مڑ کر دیکھتے تو کوئی نہ ہوتا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب قرآن حکیم عطا ہونا شروع ہو گیا، اور قرآن حکیم جیسا ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وقت میں اپنے کہنے کے مطابق آیات کی ترتیب ہے مختلف صورتوں میں، اور صحابہ کرام کے وقت یہ اس کی تدوین کی گئی، اور ہمارے پاس جس طرح آیا ہے اسی کو قرآن کہیں گے، اور اسی طرح یہ ہمیشہ پڑھا جاتا رہے گا۔ لیکن میں اس کی ترتیب نزولی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیے، حفاظ کرام کے سینوں میں بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سو قرآن مجید وہی ہے جس ترتیب سے ہمارے پاس حافظوں کے پاس یا کتاب میں ہے، لیکن ترتیب نزولی میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں
کہ اس سے یہ ظاہر ہو کہ کون سی صورت کس پس منظر میں حضرت محمد مصطفیٰ کی عمر اور دعوت کے کس دور میں نازل ہوئی۔ یہ اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہے۔ صاحب قرآن اس کتاب میں سوانح نبوی اور نزول قرآن عصری ترتیب سے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ صورتوں کے نزول کا زمانہ حتمی طور پر متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت کچھ جرنل تو رکھے نہیں جاتے تھے۔ مدنی صورتوں کا زمانہ اور شان نزول معلوم ہے یا ذرا سی کوشش سے متعین ہو جاتا ہے، لیکن مکی صورتوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ اس لیے اکابر نے مکی صورتوں کے مضامین، موضوع اور انداز بیان سے دور نزول اور شان نزول کا تعین کیا ہے۔ اس لیے حضور اکرم کی حیات طیبہ کے حالات و واقعات سامنے رکھ کر پرکھنا ہی وہ واحد کسوٹی ہے جس پر دور نزول کو پرکھا جا سکے۔ ہر دور کی خصوصیات کا اثر اس دور کی صورتوں میں نمایاں ہے، اور اسی بنا پر مکی صورتوں کا زمانہ نزول متعین کیا جاتا ہے۔ تاہم ترتیب نزولی کی صحت پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ تمام تر احتیاط اور تحقیق کے باوجود ترتیب نزولی قیاسی ہے اور اسے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم کی اصل ترتیب قیامت تک وہی رہے گی جو کہ ترتیب مصحف ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں صورتوں کی ترتیب دی گئی ہے۔ اچھا، ہر صورت پوری کی پوری بیک وقت نازل نہیں ہوئی، کچھ ہوئیں، کچھ ٹکڑوں میں ہوئیں۔ بہت سی صورتوں میں تو ایسی آیات موجود ہیں کہ جو بعد میں نازل ہوئیں، لیکن حضور اکرم نے خود کہا کہ ان کو کسی پہلے سے نازل شدہ صورت میں فلاں جگہ پر اس آیت کو فٹ کرو۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ سن 10 ہجری میں آپ کی رحلت سے صرف 3 مہینے پہلے حج الوداع کے وقت نازل ہوئی۔ آپ پر نازل ہونے والی آخری وحی ہے، لیکن سورۃ مائدہ میں شامل ہے جو کہ سن 6 ہجری میں نازل ہو چکی تھی۔ یہ رسول پاک نے فرمایا کہ وہاں اس کو شامل کرو۔ اسی طرح سورۃ توبہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، لیکن اس کی آیت نمبر 113 12 سال پہلے سن 10 نبوی میں خواجہ ابو طالب کی وفات کے وقت نازل ہو چکی تھی، وہ اس میں شامل کروائی گئی۔ اور اسی کی آیات نمبر 13 سے 24 قریش مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ جانے پر نازل ہو چکی تھی، لیکن شامل سورۃ توبہ میں ہے۔ تو اس لیے اچھا، اب میں نے جو ترتیب نزولی کا وہ آپ سے موضوع چھیڑا ہے، اس لحاظ سے مکی صورتوں کو 7 نمایاں دور ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، اور مدنی صورتوں کو 8ویں دور کے طور پر میں نے لیا ہے۔ 7 دور کون کون سے ہیں؟ پہلا دور پہلے 3 سال جس دوران خفیہ دعوت دی گئی۔ دوسرا دور جس میں اعلان عام کیا آپ نے، اور اس کے بعد 1.5 سال کا دور۔ تیسرا دور میں نے لیا ہے مزاحمت بڑھنے کے بعد ہجرت حبشہ سے پہلے کا، جب مزاحمت بہت ہو رہی تھی۔ چوتھا دور ہے جب کچھ صحابہ 110 کے قریب حبشہ کے لیے ہجرت کر گئے، تو اس کے بعد سن 5 اور 6 نبوی کا دور۔ پانچواں مکی دور کہہ لیں، سن 7 نبوی سے سن 9 نبوی تک شیب ابی طالب محصوری کے دور کا زمانہ ہے۔ اور چھٹا دور 10 نبوی سے 13 نبوی کا ہے، جو شیب ابی طالب کے محصوری کے بعد مکہ میں آزاد زندگی شروع ہو گئی، لیکن شدید مزاحمت اور مایوسی کا دور تھا، لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ 7واں دور وہ مختصر سا دور ہے جس دوران ہجرت سے بالکل پہلے 4 خاص صورتیں نازل ہوئیں، اور 8واں دور ہجرت کے بعد کا مدنی دور ہے۔ تو اس طریقے سے ہم جو آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، تو اس کے ساتھ جو قرآن مجید نازل ہوتا رہا وہ بھی ہم ساتھ ساتھ مطالعہ کرتے جائیں گے۔ نزول وحی کا پہلا مکی دور، جب دعوت خفیہ طور پر خاص قریب لوگوں کو دی جا رہی تھی، قریبی لوگوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو۔ نبوت اور رسالت کے لیے انتخاب کے بعد آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا، اور یاد رکھیے کہ جتنی وحی آئی وہ ساری قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ ایک دن غار حرا میں آپ تہنس میں مصروف تھے، یعنی اسی طرح غور و فکر میں مصروف تھے، تو جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، اللہ کی طرف سے پہلی وحی لے کر حاضر ہوئے۔
اس وحی کے بعد 3 سال تک رسول اللہ اپنے قریبی لوگوں کو اور ایمان لے آنے والے مسلمانوں کو در پردہ تبلیغ کرتے اور تعلیم دیتے رہے۔ اس دور میں 17 دفعہ وحی نازل ہوئی اور بنیادی عقائد پر مبنی یہ 17 صورتیں نازل ہوئیں۔ ان کا ذکر بھی ترتیب کیا جا رہا ہے۔ یہ ترتیب مضامین اور حالات کے مطابق تحقیق پر مبنی ہے، تاہم ممکن ہے اس ترتیب میں کہیں معمولی تقدیم و تاخیر ہو، لیکن یہ ساری کی ساری 17 وحی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اعلان عام سے پہلے ہوئیں، نازل ہوئیں۔ سورۃ علق، سورہ مدثر، سورہ مزمل، تکویر، سورہ فاتحہ۔ تاجور آپ بھی اس کو لے کے تو شیئر کر لیں سب دوستوں کے ساتھ، وہ بھی سن لیں سارے۔ سورہ تکویر، سورہ فاتحہ، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ ضحیٰ، انشراح، عصر، عادیات، قدر، القاریہ، زلزال، انفطار، سورہ قیامت، الدہر اور سورۃ المرسلات۔ یہ 17 وحی وہ تھیں جو 3 سال پہلوں میں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پہلا رحم اور فضل ہوا نسل انسانی پر وہ تھا سورۃ علق کا نزول۔ قرآن حکیم میں اس کا نمبر 96 ہے، 96 نمبر پر ہے یہ سورت۔ یہ پہلی وحی تھی اور اس میں حصول علم کی ہدایت دی گئی۔ ربیع الاول سن 40 عام الفیل۔ عام الفیل اس سال کو کہتے ہیں جس سال میں ہاتھی والوں نے حملہ کیا تھا کعبہ کو گرانے، اسی سال میں حضور پیدا ہوئے تھے۔ ربیع الاول میں سن 40 عام الفیل میں آپ کی عمر 40 قمری برس ہو گئی۔ اب کی عمر جب سالوں میں ہم بیان کریں گے نا تو وہ یہ جو نا قمری سال جس میں رمضان آتا ہے وہ یہ شمسی سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، تو 40 قمری برس ہو گئی۔ 6 ماہ بعد آپ کی عمر کے 41ویں برس میں 40.5 کے ہوں گے، اگست 610 عیسوی کے رمضان کی آخری راتوں میں سے ایک رات، غالباً 21 رمضان میں، لیکن پکا پتہ نہیں ہے کس رات میں، جسے قرآن حکیم میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے، آپ غار حرا میں تنہا تھے تو انسانی روپ میں جبریل فرشتہ نمودار ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی آپ کو پہنچائی جو سورۃ علق یعنی قرآن حکیم کی 96 صورت کی پہلی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ پوری سورۃ علق نہیں، پہلی 5 آیات، اور جن میں انسان کی توجہ اس کی تخلیق کے عمل کی طرف دلائی گئی اور علم حاصل کرنے کا کہا گیا۔ فرمایا گیا پڑھو، آپ نے فرمایا میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد جبریل نے آپ کو گلے سے لگا کر اتنا زور سے بھینچا کہ برداشت سے باہر ہونے لگا۔ اس نے آپ کو چھوڑا اور دوبارہ کہا پڑھو، آپ نے کہا بھائی میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتہ نے پھر اتنا بھینچا کہ برداشت سے باہر ہونے لگا اور آپ کو چھوڑ کر پھر کہا پڑھو۔ حضور نے یہی بات دہرائی کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ 3 دفعہ آپ نے بتایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے تیسری دفعہ پھر بھینچا اور سورۃ علق کی پہلی 5 آیات پڑھی جن کے الفاظ یہ ہیں، اقرا یعنی وہی پڑھو، بے اسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے تخلیق کریا، اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 باتیں، 5 فکرے پہلے نازل ہوئے۔ آپ نے بھی فرشتے کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ اپنی زبان سے دوہرا کے یاد کر لیے۔ اس کے بعد فرشتہ چلا گیا اور رسول اللہ کو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ الفاظ ان کے قلب پر نقش ہو گئے، لیکن آپ کے دل میں اندیشہ پیدا ہوا۔ اس بات کو غور سے سنیے، پھر میں اس پہ اپنا رائے بھی دینی ہے۔ میں نے آپ کے دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ یہ شعر ہی نہ ہو گئی، کیونکہ 100 وزن ہے ان کا، یا کسی جن وغیرہ کا اثر نہ ہو۔ آپ کا دل لرز رہا تھا اور ہیبت کی ایک کیفیت آپ پر طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی سے جس قدر حیران اور خوفزدہ ہوئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود آپ کو بھی اس سے پہلے اپنی بعثت کا علم نہیں تھا۔ یہ میں 3 دلائل دوں گا آپ کی صداقت کے، ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ ان کی حیرت ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں خود نہیں اندازہ تھا۔
تیزی سے غار سے نکل کر گھر آ گئے. حضرت خدیجہ سے کہا میرے اوپر کوئی کپڑا اڑا دو. انہوں نے آپ پر کپڑا ڈالا اور جب گھبراہٹ میں کمی محسوس ہوئی تو آپ نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو سنایا. حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کو 15 سال ہو چکے تھے. 5 یا 6 یا 7 بچے پیدا ہو چکے تھے اور بے انتہا انڈرسٹینڈنگ تھی اور ایسا گریسفل لائف تھی ان کی سوشل لائف اور میریٹل لائف کہ قابل رشک. مکہ کے لوگ ان دونوں کو مثال دیتے تھے دونوں کی, اور ان کی دانائی کی کئی مثالیں آپ دیکھیں گے. تو آپ نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو سنایا تو انہوں نے سن کر, وہ جانتی تھیں آپ کو اچھی طرح, یہ یعنی خاص میں بتانا چاہتا ہوں کہ شادی کو 15 سال ہو چکے تھے. اس سے پہلے تجارت میں آپ کا مال لے کے جاتے تھے اور شادی کے بعد بھی تجارت بھی کرتے رہے, ذاتی زندگی بھی گزارتے رہے. اچھی طرح جانتی تھی ان کو. اور انہوں نے آپ کی گھبراہٹ کے سارے حالات دیکھ کر کیا جواب دیا؟ کہا کہ یہ تو خوشی کی بات ہے, گھبراہٹ کی نہیں. خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, یعنی رشتہ داروں میں بگاڑ پیدا نہیں کرتے, ان کو آپس میں جوڑتے ہیں. آپ درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ غریبوں کا لیے بندوبست کرتے ہیں, آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں, اور حق کے رستے میں مصیبتیں آئیں تو اس پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہاں سے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کردار کی کیسی شاندار جھلک نظر آتی ہے کہ وہ 55 سالہ دانا خاتون جو 15 سال سے آپ کی زوجہ ہے اور آپ کی ذات کے ہر گوشہ سے کسی بھی دوسرے ذی نفس سے زیادہ باخبر ہے, اس کے ذہن میں ایک لحظہ کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ بات غلط ہو سکتی ہے. یہ میں اس کو آپ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل سمجھتا ہوں. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جا کر اپنے کزن ورقہ بن نوفل کو ساری کہانی سنائی, جو پہلے حنیف تھا لیکن بعد میں عیسائی مذہب اختیار کر چکا تھا. وہ کافی ضعیف تھا, اتنا ضعیف کہ بینائی بھی نہیں رہی تھی. واقعہ سن کر وہ بے ساختہ بولا روح القدس, روح القدس. جو انہوں نے بتایا تو ایسے جوش سے اس نے 2 دفعہ یہ کہا. یقیناً محمد پر روح القدس آیا ہے جو موسیٰ پر آتا تھا. محمد لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں, جا کر ان کو بتا دو کہ یہ بالکل یقین رکھیں. حضرت خدیجہ نے جب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تو آپ باقی مدت پوری کرنے کے لیے واپس غار حرا میں چلے گئے. وحی کا یہ پہلا تجربہ اتنا سخت تھا کہ حضور اس سے زیادہ کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے, اس لیے فی الوقت صرف اتنا بتانے پر اکتفا کیا گیا کہ اس رب نے جسے آپ پہلے سے جانتے ہیں آپ کو اپنا نبی بنا لیا ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک لفظ استعمال کیا تھا, نبوت کا بوجھ. تو ہمارے ایک اہل علم دوست نے مجھے کہا تبصروں میں فون کر کے یا شاید واٹس ایپ پہ کہ نبوت کا بوجھ کا لفظ ذرا زیادہ نہیں؟ تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ بار نبوت باقاعدہ ایک اصطلاح ہے دین اسلام میں. یہ واقعی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی ان کے اوپر. اس طرح ابھی میں نے کہا ہے کہ آپ کے لیے یہ بڑا سخت تھا, انہوں نے واقعی اس کے لیے اتنا کہ کام کے گھر کے میں جا کر مجھے کپڑا بناؤ. بہرحال یہ بات سن کر جب آپ اپنے معبول پر واپس کعبہ میں آئے, طواف فرمایا, تو وہاں ورقہ بیٹھا ہوا تھا, ورقہ بن نوفل. ورقہ نے پوچھا بھتیجے جو کوئی دیکھا اور سنا مجھے بھی تو بتاؤ. آپ نے ساری بات بتائی. تو اس نے پھر وہ سب کچھ دوبارہ کہا جو خدیجہ سے کہہ چکا تھا, لیکن اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ لوگ آپ کو جھوٹا کہیں گے اور بہت برا سلوک کریں گے, آپ کو برادری سے نکال دیں گے, آپ پر لڑائی مسلط کر دیں گے. اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو آپ کی پوری مدد کروں گا. ورقہ اور خدیجہ کی طرف سے تسلی کے بعد آپ کو کچھ قرار آ گیا اور آپ غار حرا واپس جا کر اپنے معمول کی عبادت میں مشغول ہو گئے. ہاں, میں جو شکریہ ادا کر رہا تھا ان میں اپنے لاہور ہی کے ایک اس دانا دوست کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے 2-3 دفعہ نشاندہی کی کہ کوٹ یا جیکٹ پہننا چاہیے. اب دیکھ لیجئے میں نے پہنا ہوا ہے. شکریہ. اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو آپ کی پوری مدد کروں گا.
ورقہ اور خدیجہ کی طرف سے تسلی کے بعد آپ کو قرار آ گیا اور آپ غار حرا واپس جا کر اپنے معمول کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد کئی روز تک وحی نہیں آئی، جس سے طبیعت آمادہ ہو گئی، بلکہ شوق و طلب پیدا ہو گئی اور آپ دوبارہ وحی آنے کا انتظار کرنے لگے۔ نزول سورۃ مدثر، قرآن حکیم میں سورۃ مدثر کا نمبر 74 ہے۔ سورۃ مدثر میں تبلیغ شروع کرنے کی ہدایت کی گئی۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے پر یکم شوال کو آپ واپس مکہ جانے کے لیے پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچے۔ اس وقت یکم شوال کو عید الفطر نہیں ہوتی تھی، ویسے رمضان کا مہینہ آپ وہاں رہتے تھے۔ میدان میں پہنچے تو آپ نے آواز سنی جیسے آپ کو پکارا جا رہا ہو۔ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ پھر اوپر دیکھا تو جو فرشتہ غار حرا میں نظر آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا نظر آیا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، ہم لوگ بھی کئی دفعہ تصور میں ایسی۔ یہ دیکھ کر آپ کا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا۔ آپ گھر آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا میرے اوپر کوئی کپڑا دے دے، مجھے چادر اڑا دو، میرے اوپر کوئی کپڑا ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دیا، پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کے بعد کچھ دن وحی میں وقفہ ہو گیا، جس کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضطرب رہتے، اضطراب رہتا آپ کو۔ ایک روز اچانک وہی فرشتہ جو پہلی وحی لے کر آیا تھا دوبارہ آسمان اور زمین کے درمیان دوسری دفعہ کرسی پر بیٹھا نظر آیا، جس سے آپ پہ خوف ستاری ہو گیا اور گھر والوں نے جا کر کہا پھر سے کہ مجھے کوئی کپڑا اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پر کپڑا ڈال دیا۔ اس حالت میں کپڑا لپیٹے ہوئے دوسری وحی نازل ہوئی جو سورۃ مدثر کی 6 آیات پر مشتمل تھی۔ پوری سورۃ مدثر نہیں، اس کی 6 آیات۔ صحیح البخاری تفسیر سورۃ مدثر کے مطابق یہ دوسری وحی تھی اور فترت وحی کے بعد یہ پہلی وحی تھی۔ فے تے رے تے، فترت، یہ ہے وقفہ، وقفہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی وحی کے بعد ہوا تھا، لیکن یہ صحیح بخاری میں یہ کہتے ہیں کہ فترت وہی دوسری وحی کے بعد ہوا تھا۔ اچھا، یہ فترت کے بعد پہلی وحی تھی۔ یا ایھا المدثر، قبل پوش بکر مار کے لیٹے ہوئے تھے نا، قم، اٹھ، فانذر، اور لوگوں کو جا کر عبرت دے، ڈرا، ربوں کا فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، فثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھ، والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اپنے کپڑے پاک رکھ، آلائشوں سے الگ تھلگ رہ۔ دیکھیے اولین تعلیم کیا ہے، اپنے کپڑے پاک رکھنے، آلائشوں سے الگ تھلگ رہنا۔ احسان اس امید سے نہ کر کہ تمہیں زیادہ بدلہ دیا جائے گا اس احسان کا۔ نیکی کسی کے ساتھ اس امید سے نہ کر، پہلی نصیحت کہ کسی کے ساتھ نیکی اس امید سے نہ کرنا کہ وہ زیادہ نیکی کرے گا تمہارے ساتھ، اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر اور قوت برداشت سے کام لے۔ اس کے بعد اترائی کا آدھا رستہ طے کیا ہوگا کہ پیچھے سے آواز آئی جو آپ نے صاف سنی کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ آپ نے نگاہ اٹھائی تو وہی فرشتہ جو غار میں تھا، لیکن اب فرشتے کی شکل میں تھا اور پہچانا جاتا تھا۔ اب آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کے علاوہ اپنے قریب ترین ساتھیوں سے بھی رازداری کے ساتھ فرشتے اور وحی کی بات کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد سورۃ مزمل کی آیات نازل ہوئیں۔ سورۃ مزمل قرآن حکیم میں 73ویں نمبر پر ہے۔ ایک رات رسول اللہ کمبل اوڑھے لیٹے ہوئے تھے کہ آپ پر سورۃ مزمل کی ابتدائی 8 آیات نازل ہوئیں، جن میں رات کے وقت نماز پڑھنے، ٹہر کر یعنی طریقے سے قرآن پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ الفاظ یہ تھے کہ اے محمد، جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو رات کو قیام کیا کرو، مگر تھوڑی رات۔ آپ ساری رات کھڑے ہو کے جو وحی آئی تھی اس کو پڑھتے رہتے تھے۔ رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی رات، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو تیز نہ پڑھا کرو، ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہم عنقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا سخت بھاری ہوتا ہے، لیکن اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔
دن کے وقت تو تمہیں اور بھی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک دن جبریل آپ کو ایک پہاڑی پر نظر آئے اور اپنی ایڑی پہاڑی کے دامن پر ماری تو وہاں سے پانی جاری ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ اس طرح ہی لکھی ہوئی ہیں باتیں، تو روایات جیسی ہیں میں ویسی بیان کر رہا ہوں۔ پھر جبریل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے دکھایا، آپ بھی اس کے ساتھ اسی طرح وضو کرتے چلے گئے۔ اس کے بعد نماز کا طریقہ سکھایا، قیام، رکوع، سجود اور قعدہ، اور ہر مرحلے پر بآواز بلند اللہ اکبر کہتا گیا، اور نماز کے آخر میں دونوں طرف چہرہ گھما کر السلام علیکم اور السلام علیکم کہنا۔ یہ سب طریقہ تفصیل سے سمجھایا جبریل نے رسول اللہ کو۔ حضور اکرم نے گھر آ کر حضرت خدیجہ کو وضو کرنا سکھایا، اور سب سے پہلی نماز حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ ادا کی۔ یہ بات یہاں دہرا لیتے ہیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے کہ حضرت خدیجہ پہلی مسلمان عورت نہیں تھی، سب سے پہلا مسلمان تھیں۔ رسول اللہ کی ذات کے بعد سب سے پہلا ایمان لانے والا انسان حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا انسان حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ دوسری نماز میں حضرت علی بن ابی طالب بھی آپ کے ساتھ شریک تھے، جو چھوٹا بچہ تھے۔ معراج النبی تک 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کو ہی ادا کی جاتی رہی۔ معراج کے بعد 5 وقت 2 رکعت نماز فرض ہوئی۔ ہجرت کے بعد مدینہ جا کر رکعتوں میں اضافہ ہو گیا۔ فجر کی تو 2 ہی رہیں، لیکن ظہر کی 4 ہو گئیں، عصر کی 4 ہو گئیں، مغرب میں تھوڑا وقت ہوتا ہے اس کی 4 کی بجائے 3 ہو گئیں، عشاء کی پھر 4 ہو گئیں۔ رسول اللہ نے گھر آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ساری بات بتائی اور دونوں نے مل کر پہلی نماز پڑھی۔ اب آپ کا دل قرار پا چکا تھا اور اپنے پیغمبر ہونے کا شعوری یقین آ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تابش یہاں ذرا کاغذ پینسل لے کر بیٹھو، یہ پہلی وہی کے رسول میں ذرا نوٹس لینے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضرت علی بن ابی طالب جو صرف ابھی 10 سال کے تھے، آپ لے لو تو پھر چلو۔ حضرت علی بن ابی طالب جو ابھی صرف 10 سال کے تھے اور حضور کی کفالت میں آپ کے گھر ہی میں رہتے تھے، دوسرے نماز میں شامل ہونے والے وہ تھے۔ اسلام قبول کیا اور نماز میں شامل ہوئے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ آپ یہ جو اسلام کا ہمیں کہہ رہے ہیں دین، اس میں آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا خدا کو واحد مانو، اللہ کو خدا واحد مانو اور بتوں کی پرستش نہ کرو، یہ ہیں تعلیمات اسلام۔ حضرت نے پوچھا کیا ہے جی اسلام؟ ان کا اسلام یہ ہے کہ اللہ کو خدا واحد مان، بتوں کی پرستش نہ کر۔ ان کے ساتھ ساتھ نوجوان زید بن حارث جو حضور کے آزاد کردہ غلام اور متبنہ تھے، وہ ایمان لے آئے۔ اب کتنے مسلمان ہو گئے؟ 3۔ گھر کے ان 3 افراد کے بعد آپ سے 1 یا 2 سال کم عمر، نرم خو دوست، خوش مزاج اور ملنسار معزز کاروباری شخصیت حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کے دعویٰ کی تصدیق فرمائی اور صدق کے دل سے آپ کو اللہ کا مقرر کیا ہوا رسول تسلیم کیا۔ اب کتنے ہو گئے؟ 4۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی دعوت پر بلا جھجک ایمان لے آنا غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو میں آپ کی سچائی کی دوسری دلیل قرار دیتا ہوں، بتاتا ہوں کیسے۔ کیونکہ دونوں ہی آپ کو بہت ہی قریب سے جانتے تھے۔ اگر آپ کے مزاج میں کوئی کجی ہوتی تو سب سے پہلے ان دونوں کو معلوم ہوتی، آپ کی بیوی کو اور آپ کے بچپن کے دوست کو۔ معاشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیاوی معاملات میں تو صادق اور امین جانتا اور سمجھتا ہی تھا۔ ان دونوں شخصیات کے قبول اسلام نے آپ کی اخلاقی امانت اور دیانت کی بھی عظیم شہادت مہیا کی۔ جی 2 منٹ 10 بجے 2 منٹ اور ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سورۃ تکویر نازل ہوئی، قرآن حکیم میں اس کا نمبر 81 ہے۔ اس میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ سن 390 سے پہلے سورۃ تکویر نازل ہوئی، اس کا موضوع یوم قیامت کے دلائل ہے۔
کیونکہ آپ دیکھتے جائیں گے ذرا ترتیب سے چونکہ سنیں گے. پہلا توحید، رسالت تو ہو گیا کہ رسول پاک اور نبی مانو، اور تیسرا اب موضوع آ گیا قیامت. یہ تین ہی ہمارے عقائد ہیں. سورۃ تکویر کا موضوع جو میں قیامت کے دلائل ہیں، قیامت کی عبرتناک منظر کشی اور قرآن کی حقانیت کا بیان ہے. اس کی آیت نمبر 22 میں واضح الفاظ میں رسول اللہ پر مجنون ہونے کی لغب بہتان کی تردید کی گئی ہے. ان دنوں میں ان لوگوں نے یعنی ایسے ہی جیسے نا کہ مجنون کہنا شروع کر دیا تھا. وما صاحبکم بمجنون، تم لوگوں کو یہ ساتھی مجنون نہیں ہے. سورۃ تکویر کے الفاظ ذرا سنیے. جب سورت لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں کھلی پھریں گی. جب اونٹنی کے بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا 10ویں مہینے میں ان کو باندھتے تھے حفاظت سے. اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، مردوں کے اندر دوبارہ جانیں لا دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی. یہ بعض عرب میں نے کل بتایا تھا نا. اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہوگا. میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے، یقیناً یہ ایک بزرگ پیغام رسان کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے اور عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے. اتنی مضبوط الفاظ میں آپ سے یہ اعلان کروایا گیا قیامت کے آنے کا اور قیامت کے بارے میں. تو آج کا وقت ابھی بتا رہے ہیں کہ مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہم مطالعہ جاری رکھیں گے. اب قرآن مجید کے نزول شروع ہو گیا. اس کو کہتے ہیں تنزیل القرآن. چونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آیا نا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا گیا. اب ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ جو آیات، صورتیں، جتنا جتنا حصہ نازل ہوگا، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کے رد عمل کے طور پر مکہ کے حالات کیا پیش آتے گئے. آج کا یہیں ختم کرتے ہیں. تحور آئیے دعا کروائیے تاکہ آج کا ختم ہو جائے. میں ختم کرنے سے پہلے پھر ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اپنے کومنٹس میں اور مجھے براہ راست واٹس ایپ پہ اور فون پہ جس طرح جو مدد کر رہے ہیں، جو گائیڈنس کر رہے ہیں. آپ کی شرکت کے ساتھ اور آپ کی رہنمائی کے ساتھ انشاءاللہ زیادہ اچھے طریقے سے. جی تھا بس بآواز بلند دعا کروائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آمین. رب اغفرهما كما ربياني صغيرا. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. اللهم انت السلام ومنك السلام والیک ارجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. آمین. تبارکت ربنا وتعالیک یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہمارے گھروں کو ہی دارالسلام بنا دے، ہمارے شہروں کو دارالسلام بنا دے، ہمارے ملک کو ہی دارالسلام بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.